صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر لکھی ہوئی بہت خوبصورت کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تبوک کا چشمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے قریب میں پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں ایک پانی کی دھار بہہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا پانی منگوا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم فرما دیا کہ اس پانی کو چشمہ میں انڈیل دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا تو چشمہ سے زوردار پانی کی موٹی دھار بہنے لگی اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس پانی کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ رومی لشکر ڈر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبوک میں پہنچ کر لشکر کا پڑاؤ کا حکم دیا، مگر دور دور تک رومی لشکروں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب رومیوں کے جاسوسوں نے کیسر کو خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک میں آ رہے ہیں، تو رومیوں کے دلوں پر اس قدر ہیبت چھا گئی کہ وہ جنگ سے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تبوک میں قیام فرمایا اور اطراف میں افواج الہی کا جلال دکھا کر اور کفار کے دلوں پر اسلام کا رعب بٹھا کر مدینہ واپس تشریف لائے اور تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اسی سفر میں ایلا کا سردار جس کا نام یوحنا تھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور جزیہ دینا قبول کر لیا، اور ایک سفید خچر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نظر کر دیا، جس کے صلہ میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی اور اس کو ایک دستاویز تحریر فرما کر عطا فرمائی کہ وہ اپنے گرد و پیش کے سمندر سے ہر قسم کے فوائد حاصل کرتا رہے۔ اسی طرح جربہ اور عذرہ کی عیسائیوں نے بھی حاضر خدمت ہو کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 120 سواروں کے ساتھ دومۃ الجندل کے بادشاہ ایکدر بن عبد الملک کی طرف روانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ رات میں نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا، تم اس کے پاس جا کر پہنچو اور اسے قتل مت کرنا، بلکہ اس کو زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لانا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندنی رات میں عقیدر اور اس کے بھائی حسان کو شکار کرتے ہوئے پا لیا۔ حسان نے چونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ شروع کر دی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تو قتل کر دیا، مگر عقیدر کو گرفتار کر لیا اور اس شرط پر اس کو رہا کیا کہ وہ مدینہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر صلح کرے۔ چنانچہ وہ مدینہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو امان دی۔ اس غزوہ میں جو لوگ غیر حاضر رہے ان میں اکثر منافقین تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک سے مدینہ شریف واپس آئے اور مسجد میں نزول اجلال فرمایا تو منافقین قسمیں کھا کر اپنا عذر بیان کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا، لیکن 3 مخلص صحابیوں میں حضرت کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم کا 50 دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیکاٹ فرمایا۔ پھر ان تینوں کی توبہ قبول ہوئی اور ان لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قریب پہنچے اور احد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ احد پہاڑ ہے، یہ ایسا پہاڑ ہے کہ ہم
کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی سرزمین میں قدم رکھا تو عورتیں، بچے، لونڈیاں، غلام سب استقبال کے لیے نکل پڑے اور استقبالیہ نظمیں پڑھتے ہوئے آپ کے ساتھ مسجد نبوی شریف تک آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھ کر تشریف فرما ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا اور اہل مدینہ نے بخیر و عافیت اس دشوار گزار سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر انتہائی مسرت اور شادمانی کا اظہار کیا اور ان منافقین کے بارے میں جو جھوٹے بہانے بنا کر اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ بارگاہ نبوت میں قسمیں کھا کر عذر پیش کر رہے تھے۔ قہر و غضب میں بڑھی ہوئی قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں اور ان منافقوں کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا۔ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر۔ غزوہ تبوک میں بجز ایک حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ کسی صحابی کی شہادت ہوئی نہ وفات۔ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور ان کی وفات اور دفن کا منظر کیسا تھا، یہ ایک بہت ہی ذوق افریح اور لذیذ حکایت ہے۔ یہ قبیلہ مزینہ کے ایک یتیم تھے اور اپنے چچا کی پرورش میں تھے۔ جب یہ سن شعور کو پہنچے تو اسلام کا چرچا سنا تو ان کے دل میں بت پرستی سے نفرت اور اسلام قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، مگر ان کا چچا بہت ہی گہرا کٹر کافر تھا، اس کے خوف سے یہ اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے بھی اپنے چچا کو ترغیب دی کہ تم بھی دامن اسلام میں آ جاؤ کیونکہ میں قبول اسلام کے لیے بہت بے قرار ہوں۔ یہ سن کر ان کے چچا نے ان کو برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے اپنی والدہ سے کمبل مانگ کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا تہہ بند اور آدھے کو چادر بنا لیا اور اسی لباس میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ رات بھر مسجد نبوی میں ٹھہرے رہے۔ نماز فجر کے وقت جب جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے ان کی آنکھیں منور ہوئیں تو کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام دریافت فرمایا تو انہوں نے اپنا نام عبد العزہ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے تمہارا نام عبداللہ اور لقب ذوالبجادین 2 کمبلوں والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کرم فرماتے تھے اور یہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کی جماعت کے ساتھ رہنے لگے اور نہایت بلند آواز سے ذوق و شوق کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو یہ بھی مجاہدین میں شامل ہو کر چل پڑے اور بڑے ذوق و شوق اور انتہائی اشتیاق کے ساتھ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ مجھے خدا کی راہ میں شہادت نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی درخت کی چھال لاؤ۔ وہ تھوڑی سی ببول کی چھال لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بازو پر وہ چھال باندھ دی اور دعا کی، اے اللہ میں اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مقصد تو شہادت ہی ہے۔ ارشاد فرمایا جب تم جہاد کے لیے نکلے ہو تو اگر بخار میں بھی مرو گے جب بھی تم شہید ہی ہوگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کہ جب حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک میں پہنچے تو بخار میں مبتلا ہو گئے اور اسی بخار میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے دفن کا عجیب منظر تھا۔ حضرت بلال معزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں چراغ لیے ان کی قبر کے پاس کھڑے تھے اور خود بنفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنے اسلامی بھائی کی لاش کو اٹھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے دستے مبارک سے لحد میں سلایا اور خود ہی قبر کو کچی اینٹوں سے بند فرما دیا۔
پھر یہ دعا مانگی، یا اللہ میں ذوالبجادین سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کا یہ منظر دیکھا تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، کاش ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ یہ میری میت ہوتی۔ مسجد زرار۔ منافقوں نے اسلام کی بیعت کنی اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد قباء کے مقابلے میں ایک مسجد تعمیر کی تھی، جو در حقیقت منافقین کی سازشوں اور ان کے دسیسہ کارروائیوں کا ایک زبردست اڈا تھا۔ ابو عامر راہب جو انصار میں سے عیسائی ہو گیا تھا، جس کا نام حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر فاسق رکھا تھا، اس نے منافقین سے کہا کہ تم لوگ خفیہ طور طریقے پر جنگ کی تیاری کرتے رہو، میں کیسر روم کے پاس جا کر وہاں سے فوجیں لاتا ہوں تاکہ اس ملک سے اسلام کا نام و نشان مٹا دوں۔ چنانچہ اسی مسجد میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف منافقین کمیٹیاں بنایا کرتے تھے اور اسلام اور بانی اسلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معذرہ خاتمہ کر دینے کی تدبیر میں سوچا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہونے لگے تو مکار منافقوں کا ایک گروہ آیا اور محض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بارگاہ اقدس میں یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیماروں معذوروں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، آپ چل کر ایک مرتبہ اس میں نماز پڑھا دیں تاکہ ہماری یہ مسجد خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اس وقت تو میں جہاد کے لیے گھر سے نکل چکا ہوں، لہٰذا اس وقت تو مجھے اب اتنا موقع نہیں ہے۔ منافقین نے کافی اصرار کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس مسجد میں قدم نہیں رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس تشریف لائے تو منافقین کی چال بازیوں اور مکاریاں دغا بازیوں کے بارے میں سورۃ التوبہ کی بہت سی آیات نازل ہو گئیں اور منافقین کے نفاق اور ان کے اسلام دشمنی کے تمام رموز و اسرار بے نقاب ہو کر نظروں کے سامنے آ گئے اور ان کی اس مسجد کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک تعالی عنہ امیر حج۔ اچھا، اس سے پہلے جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی نا مسجد ضرار کے بارے میں، اس میں پھر اس آیتیں کے نازل ہو جانے کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن دخشم اور حضرت معان بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ اس مسجد کو منہدم کر کے اس میں آگ لگا دیں۔ سبحان اللہ، اللہ کریم کے حکم سے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو آگ لگا دی اور وہ منافقوں کی مسجد جو وہ ختم ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحج۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کی 9 ہجری میں 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے حج کے لیے روانہ ہوا مکہ شریف کی طرف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر کارواں بنایا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقیب اسلام میں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو معلم بنا دیا اور اپنی طرف سے قربانی کے لیے 20 اونٹ بھی بھیجے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ اور عرفات و منی میں خطبہ پڑھا اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تبارک تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور سورۃ البرات کی 40 آیتیں پڑھ کر سنائیں اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے گا، نہ کوئی برہنہ بدن اور نہ ننگا ہو کر طواف کر سکے گا، اور 4 مہینے کے بعد کفار و مشرکین کے لیے امان ختم کر دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تبارک تعالی عنہم نے اس طرح اس اعلان کی اس قدر زور سے منادی کی کہ ان لوگوں کا گلا بیٹھ گیا۔ اس اعلان کے بعد کفار و مشرکین فوج کی فوج آ کر مسلمان ہونے لگے۔ سن 9 ہجری کے متفرقہ واقعات۔ اس سال پورے ملک میں ہر طرف امن و امان کی فضا پیدا ہو گئی اور زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عاملین اور
محصولوں کا تقرر ہوا۔ جو غیر مسلم قومیں اسلامی سلطنت کے زیر سایہ ہیں ان کے لیے جزیہ کا حکم نازل ہوا اور قرآن کی یہ آیت بھی اتری۔ نمبر 3، سود کی حرمت نازل ہوئی اور اس کے 1 سال بعد سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خوب اعلان فرمایا۔ حبشہ کا بادشاہ جن کا نام حضرت اسہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جن کے زیر سایہ مسلمان مہاجرین نے چند سال حبشہ میں پناہ لی تھی، ان کی وفات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی۔ اسی سال منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی مر گیا اور اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر ان کی دلجوئی کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے کفن کے لیے اپنا پیرہن عطا کیا۔ اس کی لاش کو اپنے زانوں پر اقدس پر رکھ کر اسے کفن میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار منع کرنے کے باوجود، چونکہ ابھی تک ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازہ پڑھائی، لیکن اس کے بعد ہی یہ آیت نازل ہو گئیں: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں میں سے جو مریں کبھی آپ ان پر نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ان کی قبروں کے پاس آپ کھڑے بھی نہ ہوں۔ یقیناً ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور کفر کی حالت میں یہ لوگ مرے ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور نہ اس کی قبر کے پاس ہی کھڑے ہوئے۔ جی تو ساتھیوں، یہاں تک آج ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ کل ہم لوگ اللہ کی نے چاہا بشرط زندگی تو وفود العرب، یعنی کہ عرب شریف میں جتنے بھی وفود، جتنے بھی آپ نے اپنا بھیجے اپنے وفد، تو کل انشاءاللہ وہاں سے شروع کریں گے۔ تو یہ ساتھیوں آگے سے آگے شیئر کیا کریں، ان ساتھیوں تک یہ پہنچائیں۔ آپ کا بھائی ناچیز محمد زاہد چوہان کوشش کر رہا ہے کہ یہ کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اپلوڈ میں کر رہا ہوں، تاکہ تمام ساتھی جنہوں نے سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے کوئی کتاب ابھی تک نہیں پڑھی وہ یہ سن لیں، تاکہ ان کے دل کے اندر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زیادہ محبت، عظمت اور برکتیں وہ سمیٹیں، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ظاہری طور پر جو معاملات فرماتے رہے وہ سن کر ویسے ہی ان کے اپنے مسلمان جو ہم سب ہیں اپنے دلوں کو روشن کریں اور کوشش کریں ہم بھی اسوہ حسنہ اپنائیں اور اپنی زندگیوں میں، اپنے بچوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔